بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم علیہ السلام سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 کی تفسیر۔ اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے؟ ملت سے مراد دین اور شریعت ہے، کیونکہ ملت ابراہیم علیہ السلام دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم الطبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں، جن کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہوں اور سمجھ بگڑ چکی ہو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے، اے ابراہیم علیہ السلام گردن جھکا دو، عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے کہ اے ابراہیم گردن جھکا دو۔ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کی احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ یہی وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات سے اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیرت بنا دیا۔ جب من جنیق میں رکھ کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جانے لگا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، حل لک حاجتن، کوئی کار خدمت، کوئی ضرورت؟ فرمایا، اما الیک فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر گزارش کی، فاسأل ربک، اپنے رب سے تو سوال کرو کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے۔ جواب دیا، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، یعنی جب وہ جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کی تفسیر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ نہیں مل سکتے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے ضرور آنا ہے لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے، مبادا وہی آن تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کی ہو۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے کریم رب کے حضور میں کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چوکنا رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینے کو مختر نہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کر جانے کے بعد؟ انہوں نے عرض کی ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 134۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کی تفسیر۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، ہر محفل اور مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہیں کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ؟ ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک اور منزہ تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 کی تفسیر۔ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تمام ان انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں، اور ان انبیاء کی امت کہلانے والے تمہارے نبی مکرم پر ایمان نہ لائیں بلکہ طرح طرح کی شرانگیزیوں سے اذیت پہنچائیں، تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے سر افکندہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ترجمہ: ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 کی تفسیر۔ یہود کی رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے، پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے، جسے استباغ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھتے کہ اب اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے۔ بھلا یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو؟ اور اللہ کا رنگ یہی توحید خالص کا رنگ ہے، جس کو چڑھانے والا سید انس و جاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 141۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر پہلا پارہ مکمل ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین۔